علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وخاصۃ علی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں کے سامنے گواہی دے سکو۔ یہ ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ روزانہ کی تلاوت میں سارا قرآن تو بیان نہیں ہو سکتا، جو آیت پیش کرنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اس کو میں کوشش کرتا ہوں ہائی لائٹ کر دوں۔ اس میں اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پیمانہ دے دیا، ایک ترازو دے دیا ہے کہ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے پہلے زمانے میں ترازو ہوتے تھے، اب تو ڈیجیٹل آ گئے۔ تو ترازو ہوتے تھے تو اس میں نا ایک کانٹا ہوتا تھا یہاں ایسے کر کے، اور ادھر دو پلڑے ہوتے تھے۔ تو جب وہ کانٹا بالکل درمیان میں ہوتا تھا، نہ ادھر جھکاؤ نہ ادھر جھکاؤ، تو اس کی اس حیثیت کو اعتدال کہتے ہیں۔ ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی، ادھر چلا جائے زیادہ تو بھی شدت پسندی۔ یوں ہو جائے دین میں بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ ایسے ہو جائے دنیا میں بہت زیادہ، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عدل پیدا کرو، انصاف پیدا کرو، اعتدال پیدا کرو، کہ جب دنیا میں لگو تو ایسے نہ لگو کہ تمہیں آخرت بھول جائے۔ تم جھوٹ کو حلال کر دو، سود کو حلال کر دو، اور سارے حرام کو کرتے چلے جاؤ کہ جی ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو دنیا دار ہیں۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کی طلب ایک بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے رزق حلال کمایا، جس نے دنیا کو حلال راستے سے طلب کیا، اس میں جھوٹ نہیں، اس میں دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، اس میں سود نہیں، اس میں ظلم اور زیادتی نہیں، اس میں وعدہ خلافی نہیں، کسی غلط چیز کی تجارت نہیں، شراب بیچتا ہے یا ڈرگز بیچتا ہے، نسل کو برباد کرتا ہے۔ تو جس نے حلال راستے سے دنیا کو کمایا، استعفافاً عن المسئلہ، کہ مجھے مانگنا نہ پڑے لوگوں سے، میں خوددار بن کے زندگی گزاروں، سعیاً علی اہلہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے کہ وہ عزت کی زندگی گزاریں، تعطفاً علی جارہ، اپنے آس پاس کے غریب لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے، جو صبح بازار جاتا ہے اور اپنی جاب پر جاتا ہے، اپنی مزدوری پر جاتا ہے، وہ ریڈی پر بیٹھتا ہے یا بہت بڑے پروجیکٹ کے آفس میں بیٹھتا ہے، اگر یہ چار باتیں اس کے اندر ہیں، حلال کماتا ہے، جابین رشوت نہیں لیتا، غلط کام نہیں کرتا، کسی کی فائل نہیں روکتا، بچوں پہ خرچ کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کو نوازنے کے لیے، غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لیے اور سوال سے بچنے کے لیے، جو دنیا کو کماتا ہے۔ تو اب آپ خوشخبری سنیں، لقی اللہ تعالی یوم القیامہ وجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، قیامت کے دن وہ اللہ سے ایسے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ تو ایسی دنیا کمانا بھی بندگی ہے۔ ریاکاری کے نفل پڑھ رہا ہو تو وہ جہنم ہے، اور ان چار شرطوں کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہو، آفس میں بیٹھا ہو، ریڈی پہ بیٹھا ہو، تو وہ جنت کا راستہ ہے، اللہ کو اتنا پسند ہے، کیونکہ اس میں درمیانی راستہ ہے، اعتدال والا راستہ ہے۔ اب اس میں انتہا پسندی کیا ہے؟ دوسری حدیث پیش کرتا ہوں، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ، تعس وانتکس وإذا شیک فلن تقش، ان اعطی رضی وإن لم یعط سخط۔ آپ نے فرمایا دینار کا چاہنے والا، دینار کا غلام، چاہت تو سب کی ہے، سونے کا غلام ہلاک ہو جائے،
چاندی کا غلام ہلاک ہو جائے۔ اللہ نے کائناتی معیشت کو، اکانومی کو سونے چاندی کے گرد گھمایا ہے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ تو اب یہ انتہا پسندی آ رہی ہے، جس نے آپ نے کہا ہلاک ہو جاتا ایسا کون؟ عبد الدینار، سونے کا غلام، چاندی کا غلام، اور زیب و زینت کا غلام، اسیسریز کا غلام، کہ حلال رزق میں ایسی نہیں مل رہا تو چلو کوئی ڈنڈی مار لو، کوئی رشوت لے لو، کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ لو، یہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ عالمین ہو کر آپ بد دعا فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ، چونکہ یہ لوگ جب دنیا میں جاتے ہیں تو اوروں کے حقوق مارتے ہیں، اوروں جو رشوت لیتا ہے وہ رشوت دینے والا پتہ نہیں کن مشکلوں سے اپنے کام کے لیے پہنچا ہوتا ہے، جس کو یہ دھوکہ دے کے مال بیچ دیتا ہے وہ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے پیسہ بنا کے مال لینے آتا ہے، اس کو یہ 2 نمبر ٹکا دیتا ہے۔ اس لیے ان کے لیے بد دعا فرمائی کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور لوگ ہیں، چاہے یہ کتنے ہی نامور ہوں، لیکن یہ معاشرے کے لیے ایک عذاب ہیں، ایک مصیبت ہے۔ تو دنیا میں بھی چلو تو درمیانہ راستہ اختیار کرو، اتنے نہ کھب جاؤ میرے بھائیو کہ ٹوائلٹ میں بھی سودے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پیشاب کرتے ہوئے، ابھی میں کراچی سے لوٹا تو لاہور ایئرپورٹ پر میں وضو کرنے گیا تو پیچھے جو پیشاب کرنے کی جگہ ہوتی، وہاں ایک آدمی کھڑا ہوا، گردن کے ساتھ اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا اور بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا، بولے جا رہا تھا۔ یہ بھی کوئی زندگی نہیں ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں اور سودا بھی بیچ رہے ہیں اور پیمنٹ بھی لے رہے ہیں اور سودا کر بھی رہے ہیں اور ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ تو کھانا زہر بن جاتا ہے۔ دماغ کی طرف سے آرڈر جاتا ہے کہ کھانا آ گیا ہے، تیار ہو جاؤ، معدے کو آرڈر ملتا ہے، ساتھ ہی فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون اٹھاتا ہے تو آرڈر فون کی طرف چلا جاتا ہے، معدے کو آرڈر نہیں جاتا، غذا زہر بن جاتی ہے۔ تو ایسی دنیا کما کے کیا کرنا جس میں آپ کی صحت ہی برباد ہو جائے اور آپ اتنے مصروف ہو جائیں کہ گھر میں آ کر بھی کوئی بچوں سے دلچسپی نہیں، بس اپنے موبائل پر یا سودے کر رہے ہیں یا موبائل پہ کوئی گیمیں کھیل رہے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنی مائیں ہیں جو اس طرح اپنے بچوں کو جھٹک دیتی ہیں، وہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہی ہوتی ہیں یا کوئی کلپ دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو بچہ آتا ہے تو اس کو ہوں ہاں کر کے ٹال دیتی ہیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، اپنی زندگی کو وہ درمیان میں لاؤ، درمیان۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گاڑی کے چاروں ٹائر میں ہوا بیلنس ہو تو گاڑی صحیح چلتی ہے، چاہے ایف ایکس کیوں نہ ہو، اور اگر ہوا اوپر نیچے ہے، بیلنس نہیں ہے، تو مرسڈیز بھی ہوگی تو وہ چلنے میں آپ کو تکلیف دے گی۔ ایک گاڑی ہے، انسان بھی، اس کو بھی بیلنس آف لائف چاہیے۔ یہ گھر میں آؤ تو گھر کے ہو جاؤ، فون آف کر دو اور اپنے بچوں سے بات کرو، بیوی سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے گپ شپ کرو اور گھر کی باتیں کرو، گھر کے مسائل ذکر کرو، باہر کے مسائل کو گیٹ پہ چھوڑ کے آ جایا کرو۔ تو یہ تو دنیا ہے نا، اللہ نے اس میں ناپسند کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کھپائیں، لیکن دین میں بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ لگ جائیں۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں انتہا پسندی پہ مت جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، میرے نبی آپ ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیں کہ آپ خود آہیں پڑھتے پڑھتے فوت ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، نماز لمبی کی تو اللہ نے اس سے منع فرما کر فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ نے اپنے نبی سے اعتدال مانگا، لا تبسطها کل البسط، میرے نبی آپ مال خرچ کریں لیکن سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے بھی رکھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام چلایا۔ تو اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں، 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت خوبصورت عادت تھی، جب آپ تہجد سے فارغ ہو جاتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی تو آپ ان کے ساتھ اسی حال میں باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے۔ تہجد کے وقت میں اپنی بیگم سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو آپ اٹھ کے 2 رکعت سنت ادا کرتے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنی اعتدال کی لائف تھی، ہنسی مذاق فرماتے تھے اور
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے رہے